الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول ولا معصوم بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام احباب، ایک مرتبہ عبادت کی نیت سے احترام اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین و شرکاء، سالانہ قدیمی مجلس ذکر حسین سلام اللہ و رضوانہ علیہ آپ سب حضرات کو یہاں آمد پر، تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا اس پرفتن دور میں دین کی اس عظیم الشان مجلس میں شریک ہونا یقیناً اللہ اور اس کے نبی اور ان کے صحابہ سے محبت کی علامت ہے. اور یہی محبت ایک ایمان والے کی پہچان بھی ہے، اس کی شان بھی ہے اور اس کے لیے ذریعہ نجات بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سبھی مومنین اہل سنت کو اسلامی سال نو 1446 ہجری کی مبارک پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل جلالہ اس سال کو خیر و سلامتی، امن و عافیت کا سال بنائیں
امت مسلمہ کے لیے بھی، ہمارے وطن عزیز پاکستان اور اس کے عوام کے لیے بھی، اور اللہ اس وطن کو اسلام کا حقیقی گہوارہ بنائے اور اچھا حاکم عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ نے کائنات کو تخلیق فرمایا اور انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ فرمایا۔ انسان سے قبل اس کائنات میں دو مخلوقات ایسی جو شعور رکھنے والی ہیں، ایک فرشتے اور ایک جنات موجود تھی۔ فرشتے نوری مخلوق ہے، جنات ناری مخلوق ہیں۔ فرشتے کسی بھی قسم کے بشری تقاضے اور خواہشات سے بالکل الگ تھلگ ہیں، کوئی تعلق نہیں، نہ اکل و شرب سے واسطہ ہے، نہ شادی بیاہ سے کوئی راہ و رسم ہے، نہ کوئی خاندان قبیلہ خیش کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو انہیں رب حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں، بس۔ اور ایک مخلوق جنات کی تھی، لیکن ان میں اور انسانوں میں پھر فرق ہے۔ ان کا تعلق کھانے پینے سے بھی ہے، خاندان قبیلہ بھی ہے، اور ان کی طبیعت کے اندر نافرمانی، جبلت، مخالفت، مخاصمت، اس کا عنصر کچھ زیادہ ہے۔ ان کی موجودگی میں اللہ نے انسان کو پیدا کرنے اور اس کو اپنا نائب بنانے کا اعلان کیا، جس پر تشویش پیدا ہوئی اور عرض کیا گیا کہ آپ اس کو بناتے ہیں جو زمین میں فساد پیدا کرے گا، فتنہ پھیلائے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میں اس کو نائب بنا رہا ہوں۔ اور پھر اس نائب کی تربیت کی، سکھایا، سمجھایا، پڑھایا، اور پھر ان معترضین پر پیش کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ انہیں پیش کیا کہ میرا پڑھایا ہوا، سکھایا ہوا، تربیت یافتہ کیسا ہے، پھر پوچھو، اس سے کچھ پوچھنا ہے، اس کو میں نے سب علم عطا فرما دیا۔ اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، اللہ کی نیابت آدم کے بعد آگے منتقل ہوئی، حتیٰ کہ آخری نائب اس دنیا میں اللہ کے براہ راست محمد الرسول اللہ سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا ایک طویل سلسلہ اس دنیا میں جاری رہا، اور حضور علیہ السلام آخری نبی قرار پائے۔ اور آپ نے ہی ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کہ بنی اسرائیل جو ہے
ان کی قیادت و سیادت، ان کی باغ ڈور انبیاء کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں تھی۔ ایک نبی اللہ کے پاس اپنا وقت پورا کر کے اس کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے، اللہ متبادل دوسرا نبی عطا فرما لیتا جو امت کو سنبھالتا، دین کے نظام کو لے کر چلتے، حکمرانی کرتے ان کے اوپر، قیادت و سیادت سنبھالتے۔ لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، خلفاء ہوں گے، بہت ہوں گے، بہت ہوں گے۔ اللہ نے انبیاء کے ذریعے امتوں کی تربیت کی، رہنمائی کی، دین پہنچایا، انبیاء سے عمل کروا کے دکھایا، ان کے ساتھیوں کو ان کے ذریعے تیار کیا۔ کہیں چند لوگوں کی جماعت ہے، کہیں بہت بڑی جماعت ہے۔ کچھ نے انبیاء کو دیکھا اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے ذمے لگا کہ تم نے نبی کی تعلیمات جہاں سے ملی ہیں، جن کو نبی نے سکھایا ان سے سیکھو، انہوں نے جن کو سکھایا ان سے سیکھو، انہوں نے جن کو سکھایا ان سے سیکھو۔ وہ سلسلہ جب تک اللہ چاہیں کہ جاری رہے گا، اور جاری رہا۔ یہ جماعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیار کی، اور یہ ایسی جماعت سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی اتباع کرو گے، جس کا دامن پکڑ لو گے، وہ وہیں سے خیر ملے گی، وہیں سے ہدایت ملے گی۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت نبی کے یاروں سے۔ ہدایت یہیں سے ملے گی، سرچشمہ یہی ہے۔ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، حسنین کریمین ہوں، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ہوں، سیدنا بلال حبشی ہوں، سیدنا صہیب رومی ہوں، سلمان فارسی ہوں، وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، کلمہ پڑھ لیا، دامن اقدس میں آ گیا، نظر نگاہ نبوت ان پر پڑ گئی، اور انہوں نے اس نگاہ نبوت کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ کے دامن عاطفت میں آ گئے، تو پھر وہ عرب کا ہے یا عجم کا ہے، تمہارے لیے وہ ستارہ ہے، اسی سے راستہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی۔ آپ کی حدیث مبارکہ ہے، ہم ہر جمعے خطبے میں سنتے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی واعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل اقرأہم ابی بن کعب او کما قال علیہ الصلوات والتسلیمات۔ کیا مطلب اس کا؟ صرف انفرادی خصوصیات بیان کرنا مقصود ہے؟ یہ جماعت تیار کر رہا ہوں، فلاں میں یہ وصف ہے، فلاں میں یہ وصف ہے، فلاں میں یہ وصف ہے، بس نہیں، اس میں اشارہ ہے کہ نبی کے بعد نبی وہ کامل و اکمل و مکمل ذات ہے کہ جو ہر پہلو سے امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ نبی قاضی القضاء بھی ہیں، نبی حاکم وقت بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں، کمانڈر ان چیف بھی ہیں، آپ مدرس بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں صفحہ کے چبوترے والے طلباء کو، صحابہ کو درس و تدریس بھی دیتے ہیں، آپ امام ہیں، اور آپ کی موجودگی میں بغیر ان کی اجازت کے کوئی مسلح امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا،
آپ کے ہوتے ہوئے آپ سے آگے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کہاں جائے گی؟ امت کی رہنمائی ہو رہی ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، معاذ ہیں، ابی بن کعب ہیں اور دیگر صحابہ ہیں۔ میرے بعد دین ان سے ملے گا، رہنمائی ان سے ملے گی، یہی جماعت ہے، یہی میری 23 سال کی محنت ہے اور یہی جمع پونجی ہے۔ اس کے ساتھ جڑ جانا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ جڑ جاؤ ان کے ساتھ، ان سے اپنا دامن اگر تم نے چھڑا لیا تو پھر ہدایت نہیں ہے، پھر کامیابی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اہمیت کو صحابہ کے ذریعے سے بھی بیان فرمایا، ان کے ذریعے سے بھی بیان فرمایا۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کا نبی کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کا نائب ہے، اس کا خلیفہ ہے، اس کا چنا ہوا منتخب کردہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، اپنی مرضی سے کوئی نہیں آ سکتا، اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، اور نہ اپنی مرضی سے رب کے احکامات میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کوئی حکم دے سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا مجاز ہے۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ نبی نے واضح اعلان فرمایا قرآن کے ذریعے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں کون ہوں، میری کیا مجال، میں رب کے پیغام میں، رب کے حکم میں، اس کے فرمان میں کیسے تبدیلی کر سکتا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو رب کے اس حکم کا تابع فرمان ہوں، اس کے ماتحت ہوں، اس کا مطیع ہوں کہ جو رب مجھے عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ایک دعویٰ پیش کیا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو امت کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے، میں نے منتخب کیے۔ نبی کی بات تو بعد میں کرنا، پہلے جن پر نبی نے محنت کی ان کو تو دیکھو کہ وہ کیسے ہیں، ان کو تو دیکھو کہ وہ کیسے ہیں۔ والذین معہ، پہلے دعویٰ، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل، محمد اللہ کے رسول، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، کون ہیں؟ صحابہ۔ کون ہیں؟ صحابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، آپ کی بنات، آپ کی اولاد، ان کو دیکھو کون ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ ذاتی خواہش نہیں، ذاتی مرضی نہیں، ہر عمل میں مقصود رضائے الہی ہے، ہر عمل میں مقصود رضائے خداوندی ہے، حضور کی اتباع ہے، آپ کی فرما برداری ہے، ایک لمحے کے لیے سر منہ سے انحراف نہیں کرتے۔ یہ جماعت ایسی ہے تو اس جماعت کی تربیت کرنے والا کیسا ہوگا؟ یہ جماعت ایسی ہے جس کو نبی نے تیار کیا ہے، اور جس نبی کو اللہ نے بنایا ہے وہ نبی کیسا ہوگا؟ پہلے جماعت صحابہ پہ اعتماد کرو گے تو نبی پر اعتماد ہوگا، اگر اس پر اعتماد نہیں تو پھر نبی بھی معتبر نہیں۔
کس کو تیار کیا نبی نے؟ 23 سال محنت کی، 23 سال محنت کی، کہاں کہاں دین کا پیغام نہیں پہنچایا، کہاں کہاں تشریف نہیں لے کر گئے، کتنی مصیبتیں، صعوبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں نہیں آئی ان پر، اپنوں کی طرف سے، پرایوں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، غیر خاندان کی طرف سے جنگیں لڑی، دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے انتہا کر دی، اللہ کو گواہ بنایا، صحابہ سے گواہی لی، انہوں نے گواہی دی کہ آپ نے ہم تک دین کا پیغام پہنچایا، پھر اللہ کو ان پر گواہ بنایا کہ میں نے تیرا حکم پورا کر دیا، اپنے فرض میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اگر اس نبی پر اعتماد نہیں تو پھر نبی کی جماعت پر اعتماد کیسے؟ اور نبی کی جماعت پر اعتماد نہیں تو پھر نبی کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ حاصل کیا ہوا؟ 23 برس نبی کیا کرتے رہے یہاں پر؟ اگر ان کے ساتھ چلنے والوں پر اعتماد نہیں ہے، ساتھ چلنے والے معتبر نہیں ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت ضائع گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ضائع نہیں گئی، وہی معیار حق ہیں۔ اگر وہ معیار نہیں ہیں، انہیں حق تسلیم نہیں کرتے، تو پھر نبی علیہ السلام کی شخصیت بھی مجروح ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا جو نہیں مانتا وہ اپنا راستہ خود الگ کر لے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ قرآن کا اعلان ہے، ان پر ایمان لے کے آؤ۔ آمنو کما آمن الناس، صحابہ کی جماعت جیسا ایمان لے کے آؤ، ان پر ایمان لے کے آؤ۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے، کن پہ ایمان لائیں؟ جو نبی کو چھوڑ گئے تھے، بقول کسے نبی کو چھوڑ گئے تھے، نبی کا ساتھ نہیں دیا، منافق ہو گئے تھے، نبی کو دھوکہ دیتے رہے۔ قرآن کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء، یہ گفتگو کرنے والے، یہ بک بک کرنے والے خود سفیہ ہیں، یہ خود منافق ہیں، ان کا نبی سے تعلق ہے نہ نبی کی تیار کردہ جماعت صحابہ سے کوئی رشتہ اور ناتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی بار کہہ دیا کہ قیامت کی صبح تک کسی صحابی کا نام اس کے بغیر لیا نہیں جا سکتا، جس طرح کسی نبی کا نام علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بغیر نہیں لیا جا سکتا، درود پڑھے بغیر نہیں لیا جا سکتا، اس طرح کسی صحابی کا نام اس پر اللہ کی رضا اور ان کی اللہ سے رضا کے اعلان کے بغیر نہیں لیا جا سکتا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلان ہے، اور انہی کا راستہ حق کا راستہ ہے۔ اسے کہا گیا سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین انہی کا راستہ ہے۔ جو سبیل مؤمنین سے ہٹ جائے گا وہ حق کے راستے سے ہٹ گیا، پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کا اعلان ہے مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، حق واضح ہو گیا، دین کا اعلان ہو چکا، صرف اعلان نہیں، تکمیل دین کا اعلان ہو چکا۔ اس کے بعد کوئی کہے کہ دین نہیں پہنچا، اس کے بعد کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام کے دین میں تبدیلی کر دی گئی، اس کے بعد کوئی کہے کہ قرآن میں تحریف کر دی گئی،
کیسے تسلیم کر لیں؟ قرآن نے ان کے متعلق کہہ دیا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت واضح ہو گئی نہیں مکمل ہو گئی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ ایک نعمت نہیں، اللہ نے ڈھیروں نعمتیں عطا فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نعمت ہے، قرآن کریم کی شکل میں نعمت ہے، اور صحابہ اکرام کی جماعت مستقل نعمت ہے. صحابہ کی جماعت مستقل نعمت ہے. ان کو نکال تو دین نہیں بچتا، قرآن نہیں بچتا. اور پھر اس سے آگے چلو، اللہ نہ نبی کے ساتھیوں کو دنیا میں رسوا ہونے دے گا نہ آخرت میں ہونے دے گا. منافقین کے متعلق احادیث ملتی ہیں، رسوا ہوئے. حضور نے مجلس سے ایک ایک کا نام لے کر اٹھا کر باہر نکال دیا. ابو بکر کو تو ساتھ بٹھایا، عمر کو ساتھ بٹھایا، عثمان کو ساتھ بٹھایا، معاویہ بن ابی سفیان سے لکھوایا قرآن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بٹھایا، عبداللہ بن مسعود کو ساتھ بٹھایا، بلال حبشی کو ساتھ بٹھایا. اس دور کے منافقین نے، اس دور کے منکرین صحابہ نے، منکرین نبوت نے کہا کہ ان کو سائڈ پہ کر دو، یہ موٹے جھوٹے پہن کے بیٹھے ہیں، صوف کے کپڑے ہیں، پسینہ ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے. اگر ہمیں پیغام دینا ہے تو پھر انہیں الگ کر دیجئے، پھر ہم سے بات کیجئے، یا ہماری امتیازی نشستیں مقرر کر دیجئے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، نہیں پسند آئی. اے نبی یہ ساتھ بیٹھیں گے، یہ ساتھ بیٹھیں گے، جس کو دین سیکھنا ہے آئے، نہیں سیکھنا جائے. ان کو دور مت کیجئے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ پڑھتے نہیں ہم؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. ان کو چھوڑ دیجئے، یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی معیت میں آ گئے، آپ کی صحبت و سنگت میسر آ گئی، کلمہ پڑھ لیا، تربیت یافتہ ہیں، بیٹھے ہیں، ان پر محنت کیجئے. اللہ اکبر. آپ پر جانیں مار گئے، دین کے لیے مال قربان کیا، جان قربان کی، اولاد قربان کی، سب کچھ لٹا دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں لی، قدم قدم پر دعائیں لی. سیدنا عثمان مال خرچ کرتے ہیں، حضور ان کے مال کو اچھال اچھال کے کہتے ہیں عثمان کا مال اچھالتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس سے. سیدنا صدیق اکبر سارا مال لا کے پیش کر دیتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اور آگے فرمایا من آذاهم فقد آذانی، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے، اور جو ان کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے. اور اللہ عن قریب اس کو پکڑیں گے، رسوا کریں گے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہو رہے ہیں رسوا. اور رسوا کون نہیں ہوگا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ رسوا نہیں ہوں گے اور نہیں ہوئے رسوا. ابو بکر کا نام آج بھی بلند ہے، عمر کا نام آج بھی بلند ہے، عثمان کا نام آج بھی بلند ہے، علی کا نام آج بھی بلند ہے، حسنین کریمین کا نام آج بھی بلند ہے، معاویہ بن ابی سفیان کا نام آج بھی بلند ہے. کسی ایک کا نام جھکا نہیں، مٹا نہیں، مرجھایا نہیں، اس کی روشنی، اس کا نور کم نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
سورج کی طرح ہے، اور اس سورج کی کرنیں ایک ایک صحابی کی شکل میں موجود ہیں، اور وہ سورج چھپا تو پھر چاند ظاہر ہوا۔ ابو بکر کی شکل میں چاند ظاہر ہوتا ہے، ابو بکر سامنے آتے ہیں، پھر صحابہ ان کے گرد میں پورا حالہ بن کے ستاروں کی طرح جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کو الگ تو کرے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نہیں متعدد مقامات پر آگے کرتے ہیں، ایک نہیں متعدد مقامات پر۔ ایمان لانے میں کون اول تھا؟ ابو بکر ہے۔ یہ نیابت شروع ہو رہی ہے، نبی کس کا نائب؟ اللہ کا، اسی کا آگے تسلسل چلنا۔ وسيكون خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، یہ خلافت تسلسل ہے اس کا، یہ اس سے متصل ہے، نبوت سے بالکل جڑی ہوئی ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، علماء نے لکھا، میری بات نہیں ہے، اکابر سب کچھ لکھ گئے، پڑھنے میں ہماری کمی ہے۔ ہر نبی اپنے سے پہلوں کے مصدق ہوتے ہیں اور اپنے سے بعد والوں کے مبشر ہوتے ہیں۔ اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتے ہیں، اپنے سے بعد والوں کی بشارت دے کر جاتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوات و تسلیمات حضرت موسیٰ کی تصدیق کرنے والے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دے کر جانے والے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، بشارت دے کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا؟ ایمان والوں کی جہاں پر صفات بیان کی، کیا کہا؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، نبی پر ایمان لاتے ہیں، پہلوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد آخرت ہے۔ نبی نہیں ہے بات کوئی، کس کی بشارت دیں؟ نہیں ہے بشارت، کس کی تصدیق کریں؟ نبی کی تصدیق کون کرے گا؟ حضور نے تصدیق کر دی، آگے بشارت نہیں ہے۔ کوئی نبی تو آنا نہیں، مصدق کون ہوگا؟ مصدق نہیں ہے تو اب کون ہے؟ صدیق ہے۔ مصدق نہیں ہے، مصدق نبی ہے، مصدق انبیاء رہے، اب کون ہے؟ اب صدیق ہے، اور یہ مقام صدیقیت مستقل مقام ہے جو مقام نبوت سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، اور اس سے قریب مقام محدثیت ہے۔ حضور کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امتوں کے اندر بھی محدث تھے، اور اگر میری امت کا محدث ہوگا تو کون ہے؟ عمر، عمر ہے۔ ترتیب کون بتا رہا ہے؟ حضور۔ اگر کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ یقین نہیں تو اپنے آباء و اجداد، اپنے فکری اور نظریاتی اور مذہبی پیشواؤں کی بات مان لو۔ غزوہ احد کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ کفار کے قافلے سے، کفار کی صفوں سے آواز کیا آتی ہے؟ کیا تم میں محمد ہیں؟ صحابہ خاموش رہے، حضور نے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ انہیں بھی پتا تھا کہ حضور کے بعد اگر کوئی سنبھال سکتا ہے امت کو تو ابو بکر سنبھال سکتا ہے، کسی اور کا نام کیوں نہیں لیا؟ پھر پوچھا انہوں نے کہ کیا تم میں عمر ہیں؟ وہ کافر ہو کے، دشمن ہو کے، خون کا پیاسا ہو کے، نبی کی جان کا پیاسا ہو کے، جانی دشمن ہو کے، وہ وہاں میدان میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے محمد ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں۔ اسے بھی پتا ہے کہ حضور کے بعد امت کس سے متفق ہوگی، امت کو سنبھالا کون دے گا، سہارا کون دے گا، رہنمائی کون کر سکتا ہے۔ اس مشکل وقت میں کس کے پاس یہ صلاحیت ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد سب پر ہے، لیکن سب سے زیادہ کس پر ہے؟ عجیب نقطہ بیان کے ایک عالم نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہجرت ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نکلنا ہے، حضور چلے ہیں، جس نے نائب بننا ہے اس کو بچایا جاتا ہے کہ اس کو مروانے کے لیے میدان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، جس کو اپنے بعد نامزدگی دینی ہے، نائب بنانا ہے، جس نے نائب بننا ہے اس دنیا کے اندر بھی، نبوت و خلافت کو چھوڑ دیں، عمومی ماحول کے اندر اس کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر میں نکلتے ہیں، بستر پہ علی کو چھوڑ کے جاتے ہیں، جہاں خطرہ ہے مرنے کا، دشمن دروازے کے باہر کھڑا ہے، علی کو بستر پہ چھوڑ کے صدیق کو ساتھ لے گئے صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی عنہ، ہجرت میں ساتھ ہیں، غار میں ساتھ ہیں، مزار میں ساتھ ہیں، نائب رسول ہیں، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 9 ہجری میں امیر حج بنایا، کس کو؟ ابو بکر صدیق کو، چند سو صحابہ ساتھ ہیں، کچھ فاصلہ ابھی طے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کو بھیجا کہ ان کے پیچھے جاؤ اور جا کر سورہ توبہ کی آیات کی تشریح اور وضاحت کرو۔ ترتیب کیا ہوتی ہے کہ اگر بادشاہ یا امیر یا سردار وہ خود نہ ہو تو اس کے مقربین، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار، اس کے قریبی، وہ اس کے متعلقہ امور کو سنبھالتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈیل کرتے ہیں اس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو بھیجا، اس لیے کہ کفار سے معاہدے ختم ہو چکے تھے، اس کی وضاحت کے لیے ساتھ گئے، اور پورے سفر میں ساتھ، حج بھی ساتھ کیا۔ وہاں پر سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ یہ فرمائیے آپ کو امیر بنا کے بھیجا گیا کہ مامور بنا کے بھیجا گیا؟ میرے بعد آپ پیچھے سے آئے ہیں، فرمائیے کہ آپ کو حضور نے امیر بنا کے بھیجا کہ مامور، میری ماتحتی میں؟ مولا علی فرماتے ہیں سلام اللہ و رضوانہ علیہ کہ امیر آپ ہی ہیں، میں مامور ہوں، نائب ہوں، ماتحت ہوں، میرے ذمہ ڈیوٹی لگی ہے، وہ ڈیوٹی پوری کرنے آیا ہوں۔ پورے سفر حج میں امیر کون ہے؟ ابو بکر، اور ان کی امارت میں، ان کی قیادت میں سفر حج میں حج کون کر رہے ہیں؟ علی۔ دیگر صحابہ کس نے کھڑا کیا اپنی جگہ پہ ابو بکر کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے ہیں، مرض الموت کہا جاتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد آپ کو شفا نہیں ملی، آپ جانبر نہ ہو سکے، آپ نے اپنے مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم کس کو دیا؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ سیدہ عائشہ سے کہا یا عائشہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، سیدہ عائشہ راز کی یا رسول اللہ میرے ابا رقیق القلب ہیں، کمزور دل کے ہیں، وہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ساتھ سیدہ حفصہ سے کہا کہ آپ بھی سفارش کر دو، حضرت عمر مضبوط ہیں، وہ آ جائیں۔ حضور نے کہا نہیں، انہوں نے تکرار کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ان عورتوں کی طرح ہو رہی ہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی وہاں پہ۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر یا عائشہ ادعی اباکی و آخاکی لأکتب لهم لکی لا یتمنى متمن
وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ أو كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ اے عائشہ، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو بلائیے تاکہ میں انہیں کچھ لکھ دوں، لِكَيْ لَا يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، تاکہ کوئی تمنا اور آرزو کرنے والا بعد میں یہ نہ کہے کہ میرا حق ہے، ان کے متعلق لکھ دوں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ اور ایمان والے بھی ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں چاہتے۔ اور نشاندہی کیا ہوتی ہے، اور خلافت کے منصب پر بٹھانا کیا ہوتا ہے؟ 21 نمازیں بعض روایات میں سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور کے مصلی میں پڑھائیں۔ 17 تو عام معروف ہے، سیرت حلبیہ والے نے 21 نمازیں لکھی ہیں، جن میں 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران تشریف لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آتے ہیں اور پیچھے اقتدا میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ بائیں جانب بیٹھ کے نماز پڑھاتے ہیں۔ صدیق صحابہ کے امام اور حضور صدیق کے امام، جہاں سے صدیق اکبر قرات کر رہے تھے وہیں سے نبی آگے قرات شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسری مرتبہ آپ ضعف و ناتوانی، نقاہت، کمزوری کی وجہ سے باہر تشریف نہ لا سکے، دروازے سے پردہ ہٹا کے دیکھا، مسکرائے، خوش ہوئے، اور اس کے بعد پردہ دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ 3 تصدیقات۔ چوتھے موقع پہ نماز کا وقت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لا سکتے، طبیعت کمزور ہے۔ ایک صحابی حاضر تھے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، وہاں ابو بکر سے کہو۔ انہوں نے تلاش کیا، ابو بکر نہیں تھے۔ حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کیا، انہوں نے نماز شروع کی، حضور نے منع فرما دیا، نماز توڑوا دی۔ حضرت صدیق اکبر کو تلاش کر کے مصلی پہ کھڑا کر کے نماز پوری کروائی گئی۔ یہ نیابت نبوت ہے، یہ نیابت نبوت ہے۔ 2 باتیں اور عرض کروں گا اس حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہو گیا۔ ایک کیفیت اس وقت پیدا ہوئی اور ایک یاد لوگوں نے بنا لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا، حج کے تمام مناسک مکمل ہو گئے، مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قافلے اپنے اپنے علاقوں کی جانب روانہ ہو گئے۔ مدینہ والے اور مدینہ کے راستے میں اور مدینہ سے آگے جو اس راستے سے جانے والے لوگ تھے وہ حضور کے ساتھ ہیں۔ غدیر خم کا مقام آتا ہے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ اور حضور حضرت علی کے مابین تھوڑے سے اختلاف کی خبر پہنچتی ہے، اور حضور وہاں ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ میرے خاندان، میرے بھائی، میرے داماد، میرے چچا زاد بھائی، میرے تربیت یافتہ، میرے گھر میں پلنے والے، اس کے متعلق اپنے دل میں میل مت رکھنا، برا مت سمجھنا۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، اگر تم مجھے دوست چاہتے ہو تو پھر اس کو بھی دوست چاہو گے، جو اس کو دوست نہیں چاہتا وہ مجھے بھی دوست نہیں چاہتا۔ یہ تو پوری جماعت صحابہ کے متعلق اعلان ہے، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہی تو بات یہاں فرما رہے ہیں کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اسے کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اگر اس سے محبت نہیں تو مجھ سے محبت نہیں اس کی، لہذا اس کے متعلق اپنے دلوں کو صاف کر دو، بات ختم ہو گئی۔ یہاں فلسفہ تیار کیے گئے، جناب نیابت علی کا اعلان ہو رہا ہے، ولایت علی کا اعلان کیا جا رہا ہے، علی وصی رسول ہیں،
حضور اعلان فرما رہے ہیں اور بعد والوں نے نعوذ باللہ اس پہ قبضہ کر لیا، ان کی جگہ پہ، ان کے منصب پہ، ان کے حق کو چھین لیا۔ آپ خود بتائیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کہ اس پورے واقعے میں، اس پس منظر میں کون سی ولایت، کون سا وسیع ہونا، کون سی نیابت، کون سی جانشینی کس نے دی، کس کو دی؟ کوئی ایسا اعلان نہیں ہے۔ یہ اعلان کرنا ہوتا تو کہاں؟ جہاں صحابہ کا اجتماع تھا، عرفات کے میدان میں، جہاں یہ اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جہاں نعمت پوری ہو چکی ہے، اس کے اتمام کا اعلان کیا جا رہا ہے، اس نعمت میں سے کچھ حصہ بچا لیا اور اس کا اعلان غدیر خون کے موقع پہ آ کے کر رہے ہیں۔ نبی اپنے فرض منصبی کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں۔ آدھے لوگوں تک بات پہنچتی ہے، گواہی سب سے لے رہے ہیں، گواہ سب کو بنا رہے ہیں، تصدیق سب سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن آدھی بات آدھوں تک پہنچا دی، باقیوں کو جا کے بعد میں بتلائی۔ کیسا نبی ہے؟ کیسا پیغام پہنچایا اللہ کا؟ اگر نبی نے یہاں بات پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی ہے، کہیں چھپایا ہے اور کہیں بیان کیا، تو باقی دین کا کیا معیار باقی رہ جائے گا؟ اس کی سچائی اور حقانیت پر کیا دلیل ہوگی کہ نبی نے سارے کا سارا صحیح بتایا، پھر سب کو صحیح بتایا؟ نبی نے اعلان وہاں کیا تو وہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب تکمیل ہو گئی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ نبی وہاں نہیں بتا رہے، یہاں آ کے بتا رہے ہیں۔ جو چلے گا ان تک پیغام کون پہنچائے گا؟ معلوم ہو کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال پرملال ہوتا ہے۔ اس موقع پہ سقیفہ بنی ساعدہ آج بھی باغ موجود ہے، یہ قیامت تک رہے گا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خلافت بلا فصل رسول کی گواہی کے طور پر قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ باغ آج بھی مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، یہ باغ اس کے ساتھ، جہاں بیعت ہوئی تھی صدیق اکبر کی۔ اختلاف ہو گیا انصار میں، مہاجرین میں، بات چلی، پریشانی پیدا ہوئی۔ حضرات شیخین سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق وہاں پہنچے، حالات کا جائزہ لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خطبہ دیا، گفتگو کی، انصار کے فضائل بیان کیے، پھر مہاجرین کے فضائل بھی بیان کیے، مہاجرین کے فضائل بھی بیان کیے، اور کہا کہ یاد رکھو عرب اور قریش مہاجرین یا قریشیوں کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتے سرداری میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایک امیر تم میں سے ہو جائے، ایک ہم میں سے ہو جائے۔ مہاجرین کی فضیلت ہے، سابقون الاولون ہیں، مصائب برداشت کیے ہیں، دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ایک امیر تم میں سے ہو جائے، ایک ہم میں سے ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق عز الاسلام، اسلام کو عزت بخشنے والے، وہ کھڑے ہوئے، سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، انصار کے سردار نے بیعت کر لی، سب نے بیعت کر لی، کوئی پیچھے نہیں رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور آپ کے غسل کا مرحلہ شروع ہوا۔ تدفین ہو گئی، تدفین کے بعد مسجد نبوی شریف میں جمع ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں صحابہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ حضرت زبیر انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، حضرت علی نے ابتدا میں بیعت نہیں کی تھی۔ اس دن خطبہ دینے کے لیے بیٹھے، مجمع پہ نظر ڈالی، زبیر نظر نہیں آئے، بلایا، انہیں پوچھا کہ کیا آپ مسلمانوں کی اجتماعیت میں تفریق ڈالنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بیعت کر لی، پھر دیکھا علی موجود نہیں ہے، نظر نہیں آئے، پتہ کروایا، سیدنا علی کو بلایا، تشریف لایا، ان سے بھی یہی بات کی۔ آپ امت کی اجتماعیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کو؟
عرض کیا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ہرگز ایسا نہیں، بیعت کر لی۔ کون کہتا ہے 6 مہینے بیعت نہیں ہوئی؟ کون کہتا ہے 6 مہینے بیعت نہیں ہوئی؟ کس نے بیعت نہیں کی؟ حضرت محمد ابن حنفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند، اپنے والد گرامی سے پوچھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل ترین کون ہے امت میں؟ علی فرماتے ہیں ابو بکر ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ان کے بعد کون ہے؟ علی فرماتے ہیں عمر ہیں۔ ان کو کون دور کرنا چاہتا ہے؟ ان کے درمیان فاصلے کون پیدا کر رہا ہے؟ اس سبائی سازش اور سبائی عنصر کو تلاش کرے، اس کو پہچانے جو عمر اور علی کو دور کرتے ہیں، جو ابو بکر اور علی کو دور کرتے ہیں، جو عثمان اور علی کو دور کرتے ہیں، جبکہ علی عثمان کے بھی مشیر ہیں، عمر کے بھی وزیر و مشیر ہیں، ابو بکر کے بھی وزیر و مشیر ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، بیعت کرتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی محبتیں تو بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے۔ عثمان گھر میں سبائیوں کے محاصرے میں قید ہیں، اور علی کی اولاد باہر پہرہ دار بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ ان کی محبتیں تو یہ ہیں۔ علی خود حسنین کریمین کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ چچا کے دروازے میں پہرہ دو، دشمن نقصان نہ پہنچا دے۔ علی خود انتقام لینے کے لیے تیار ہے، عثمان کی اجازت نہیں ملتی، اس لیے کہ عثمان کو نبی کا حکم ہے، ان قمصک اللہ قمیصا، اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے، فإن أرادك المنافقون أن يخلعه فلا تخلعه، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ منافقین ارادہ کریں گے تو اس سے خلافت کی قمیص چھین لیں، اس کو مت اتارنا اور مدینے میں خون نہ ہونے دینا۔ علی ساتھ کھڑے ہیں، حسنین کریمین ساتھ کھڑے ہیں، بیعت کرنے والوں میں شامل ہے۔ کون کہتا ہے کہ حق مارا گیا کسی کا؟ وہ تو ساتھ ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی وراثت کی، کہ علی نے وراثت نہیں دی، حضرت فاطمہ نے مطالبہ کیا، سیدنا علی نے مطالبہ کیا، سیدنا عباس نے مطالبہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں تھی، آپ کی تولیت تھی۔ یاد رکھیے، جتنی بھی زمین تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت نہیں، آپ کی تولیت میں تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس تولیت کو آگے منتقل کیا کس میں؟ جو بھی امیر المومنین و خلیفہ وقت وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جماعت انبیاء، لا نورث دینارا ولا درہما، ہم درہم و دینار کے مالک نہیں ہوتے، دنیا سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فدق کے باغ سے یا کسی اور بھی جائیداد اور زمین سے جو حصہ ملتا تھا وہ تقسیم ہوتا تھا۔ خانگی امور میں، فقراء مساکین میں خمس آتا تھا، تقسیم ہوتا تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیا ابو بکر نے وہ خمس حضرت علی مرتضیٰ کے سپرد نہیں کیا کہ اس کی تقسیم خود کیجیے، اس کو خود سنبھالیے؟ حضرت عمر کے زمانے میں اس کی تقسیم کون کرتا رہا؟ جو وہاں سے آمدنی آتی تھی کس کے سپرد ہوتا تھا؟ علی کے سپرد ہوتا تھا، وہ تقسیم کرتے تھے۔ عثمان کے زمانے میں اس آمدنی کو تقسیم کون کرتا تھا؟ خاندان رسول میں علی تقسیم کرتے تھے۔ اس پر صاحب اختیار کس نے بنایا؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے۔ الزام ہے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، کہ صحابہ نے نعوذ باللہ من ذالک وراثت پہ قبضہ کر لیا۔ وراثت ہے ہی نہیں۔ علی خاموش ہیں، عثمان خاموش ہیں، حضرت فاطمہ خاموش ہیں، عباس خاموش ہیں، نبی کا خاندان خاموش ہے۔ آج بک بک ہو رہی ہے۔ حضرت علی خلیفہ بنے کہ نہیں بنے؟ حق لے سکتے تھے،
جائیداد نام کر سکتے تھے، وراثت چڑھا سکتے تھے، حسنین کریمین حیات تھے، کیوں نہیں چڑھایا؟ وراثت کیوں نہیں تقسیم کی؟ ان کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ اور حسنین کریمین تا حیات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہدایہ کیوں وصول کرتے رہے؟ وہی تسلسل ہے، وہی حصہ ہے جو علی کو ابو بکر دیتے تھے کہ خاندان میں بانٹ دو، عمر دیتے تھے خاندان میں بانٹ دو، عثمان دیتے تھے خاندان میں بانٹ دو، حضرت علی خود خلیفہ بن گئے تو پھر وہ حصہ خود تقسیم کرتے تھے۔ سیدنا حسن خود تقسیم کرتے تھے، سیدنا معاویہ کے زمانے میں ہدایہ ملتے تھے، تقسیم ہوتے تھے۔ کوئی قبضہ نہیں ہوا کسی چیز پر، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طے ہی ایسے ہے۔ ایسے ہی ہونا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صدیق اکبر تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے امت کو سنبھالا۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق اس دن مقام انبیاء پہ کھڑے ہوئے تھے کہ صحابہ پریشان تھے کہ آج پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پہلے اندرونی امور تو سنبھال لیں، اپنے خارجی امور بعد میں دیکھیں گے۔ ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، جو عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے پر جاری فرمایا تھا ویسا ہی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، لوں گا اس سے، مرتدین کے خلاف جہاد ہوگا، ایک لمحے کے لیے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت عمر فاروق پریشان ہیں، لیکن ابوبکر صدیق کہاں کھڑے ہیں؟ قام ابو بکر یوم الردۃ مقام الانبیاء۔ اس منصب پہ فائز ہیں، فرق اتنا کہ انہ لا نبی بعد، بس حضور کے بعد نبوت نہیں ہے۔ اگر جاری ہوتی تو ابوبکر صدیق ہوتے، عمر فاروق ہوتے، لیکن نہیں ہے، لہذا وہ صدیق ہیں، عمر محدث ہیں، عثمان نائب ہیں، علی ان کے نائب ہیں، حسن ان کے بعد ہیں۔ حضرت عمر کو نامزد کیا، آگے خلافت کی ترتیب ہے، یہ خلافت راشدہ ہے، ساری قریش کے اندر ہے، بنو ہاشم بھی قریش ہے، بنو تیم بھی قریش ہے، بنو عدی بھی قریش ہے، بنو امیہ بھی قریش ہے۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت ہوگی، مسجد نبوی میں بیعت ہوگی، انصار و مہاجرین سب مجتمع ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے لکھوایا، میرے بعد لکھو کون ہے؟ سیدنا عثمان نے لکھا عمر، سیدنا ابوبکر نے تصدیق کی، خلافت منعقد ہو گئی خلافت۔ علی نے بھی بیعت کی، صحابہ نے بھی بیعت کی، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے زخم لگنے کے بعد بیماری میں 6 لوگوں کا انتخاب کیا، 6 لوگوں کا انتخاب کیا، 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں سے، 7 خود عمر ہیں اور 3 اللہ کے پاس چلے گئے۔ 7 لوگ موجود، 7 عمر، 6 کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کون سے 6؟ اللہ اکبر، عثمان ہیں، علی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان سے کہا کہ تم 6 ہو، کن کو چنا؟ انتخاب تو دیکھو عمر کا انتخاب دیکھو، اور جس کو اس انتخاب پہ اعتماد نہیں تو پھر یاد رکھو حدیبیہ کے موقع پہ عمر نے ہی نام پیش کیا تھا، عثمان کا نبی نے تسلیم کیا تھا۔ نبی کو عثمان کے انتخاب پہ اعتماد ہے اور اللہ کو بھی اعتماد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پر کہ ید اللہ فوق ایدیہم، عثمان گئے، جھوٹی خبریں آئیں، حضور نے بیعت لی صحابہ سے اور کہا کہ یہ میں نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے اس کے اوپر، عثمان کے قصاص کی بیعت لی جا رہی ہے۔ اللہ بھی اعتماد کرتے ہیں عمر کے مشورے پر، عمر کے انتخاب پر، نبی بھی اعتماد کرتے ہیں عمر کے انتخاب پر کہ یہ مسلمانوں کی سیاسی معاملات میں قیادت کر سکتے ہیں عثمان، انہیں بھیجیں،
جا کے ریاست کفار سے جا کے ریاست مسلمہ کی طرف سے ریاست مدینہ کے نمائندہ بن کے ریاست مکہ جو قریش کی ملکیت میں ہے اس کے مابین جا کے ڈائلاگ کریں، مذاکرہ کریں. ان میں یہ اہلیت ہے. جس میں خارجی امور سنبھالنے کی اہلیت ہے وہ داخلی امور بھی سنبھال سکتا ہے، خلافت کے منصب میں بیٹھ سکتا ہے. 6 کا انتخاب کیا عمر نے کیا، جن کے انتخاب پہ اللہ کو بھی اعتماد، نبی کو بھی اعتماد. ان میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب سے پہلے باہر ہوئے. ان کو دیکھ کر حضرت زبیر، ان کو دیکھ حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص سب نے اپنا اپنا حق چھوڑ دیا اور حضرت عثمان و علی کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کے متعلق فیصلہ کر دیں، اور کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف کو فیصل بناتے ہیں کہ یہ جو طے کر دیں گے وہی قبول ہوگا. ان پر یہ بوجھ ڈالا. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے صحابہ سے رائے لی، انصار سے رائے لی، مہاجرین سے رائے لی، اہم لوگوں سے پوچھا، عوام الناس سے رائے لی، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے بھی پوچھا، عثمان سے بھی پوچھا، علی سے بھی پوچھا اگر اس منصب پہ آپ کو بٹھایا جائے تو کیا کریں گے. انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق فیصلے کریں گے، اپنے اجتہاد سے فیصلے کریں گے. فجر کی نماز میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اعلان کرتے ہیں، حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے، سارے صحابہ بیعت کرتے ہیں، بیعت منعقد ہو جاتی ہے، علی بھی بیعت کرتے ہیں. وہاں تو اختیار تھا علی کے پاس. پوچھا گیا تھا جھگڑ پڑتے اپنے منصب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ناراض ہو جاتے، آج کی اس طرح میں واک آؤٹ کر جاتے، اپنا دھڑا لے کر الگ کھڑے ہو جاتے. نہیں کھڑے ہوئے، عثمان کو اپنا امیر تسلیم کیا، ان کے ساتھ وقت گزارا اور مشکل وقت میں عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے. عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی کی بیعت ہوئی. آپ نے پہلے بیعت سے انکار کیا، آپ کے قتل کی سازش بنی. صحابہ نے کہا بیعت کر لیں، بیعت ہو گئی. جس طرح منعقد ہوئی صحابہ نے بیعت کر لی، خلافت قائم ہو گئی. آپ کے بعد سیدنا حسن کی خلافت قائم ہوئی. انہوں نے جا کے حضرت معاویہ سے صلح کر لی. وہی خلافت چل رہی ہے، وہی نیابت رسول ہے جو اس نبوت سے متصل ہے. تو خلفائے راشدین کا سلسلہ حضور علیہ السلام نے جو ترتیب خود بیان فرما دی اسی ترتیب سے چلتا رہا. ایک نہیں 20 مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں جگہ میں تھا، ابو بکر اور عمر تھے، فلاں جگہ میں تھا، ابو بکر اور عمر تھے. ترتیب خود بتلا رہے ہیں. لہذا دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر اعتماد اگر ہے تو اس کا مطلب کہ نبی پر بھی اعتماد ہے. نبی پر اعتماد ہے تو پھر خدا کے انتخاب پر بھی اعتماد اور خدا پر بھی اعتماد ہے. ورنہ من احبہم فبحبی احبہم اگر نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اور من آذاہم فقد آذانی، جو ان صحابہ میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچائے گا اس نے نبی علیہ السلام مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اور تکلیف اس سے بڑھ کے کیا ہوگی؟ کیا ہوگی اس سے بڑھ کے تکلیف؟ اللہ ہمیں صحابہ پر اعتماد نصیب فرمائے، صحابہ پر اعتماد نصیب فرمائے. صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ سب کے سب راشد ہیں، صحابہ سب کے سب فائز ہیں، مفلحون ہیں، کامیاب ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اس سے بڑا اعلان کیا ہوگا؟ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ اللہ راضی ہونے کا اعلان کرے سمجھ آتی ہے،
اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، اس کی گواہی بھی میں دیتا ہوں، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، اس کی گواہی میں دیتا ہوں۔ اور یوں نہیں، جبریل کو بھیجا، پوچھا اے نبی ابو بکر بیٹھے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، برا حال ہے، ان سے پوچھئے اس حال میں راضی ہیں، ان سے پوچھئے اس حال میں راضی ہیں۔ ابو بکر نے کہا میں اس حال میں راضی ہوں، میں کون ہوتا ہوں، میں راضی ہوں اس حال میں۔ اللہ نے تو یوں ایک ایک آدمی سے رضا کا وعدہ لیا، پوچھا، اس کا اعلان کر دی، تو قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے اعلان ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا۔ اب جو ان سے اپنے آپ کو الگ کرے گا وہ اپنا فیصلہ خود کر لے، خود فیصلہ کر لے، کیونکہ قرآن نے کہا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ سبیل المؤمنین تو صحابہ کا راستہ، ہم سبیل مؤمنین پہ کھڑے ہیں، صحابہ کے راستے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پہ قائم رکھیں، اسی پہ زندہ رکھیں، اسی پہ موت دیں، اور ہمارا حشر الحقنا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔